معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اخبار الہند پر۔ ناظرین، آج کی تاریخ ہے 31 اکتوبر 2022 بروز سوموار، اور اس وقت کی جو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش۔ معزز ناظرین، یوپی حکومت کے سروے کے بعد کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ کے اجلاس سے محتمین دارالعلوم دیوبند مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم اور مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا خطاب۔ معزز ناظرین و سامعین، عالم اسلام کی ممتاز دینی و علمی درسگاہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں منعقد کل ہند رابطہ مدارس عربیہ اسلامیہ کے اجلاس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ اگر کوئی تنظیم اپنے اغراض و مقاصد کے تحت کام نہیں کرتی تو وہ ایک ڈھانچہ ہے، اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اغراض و مقاصد کی تکمیل میں کوشاں رہیں۔ صحیح تربیت کے بغیر تعلیم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اسی لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کی تربیت پر بھی توجہ دی جائے۔ موجودہ ملکی و عالمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی منفی سرگرمی سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ مدارس و مکاتب کے تمام کاغذات کو پہلی فرصت میں درست کرایا جائے۔ فرقہ باطلہ کا سر کچلنا بھی مدارس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے اجلاس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مدارس کے معیار تعلیم کو سرکار نہیں، ہم بہتر کریں گے۔ ہمیں لیپ ٹاپ والے نہیں، قرآن والے مذہبی لوگ چاہیے جو دیہات میں، جنگلوں اور شہروں میں نمازیں پڑھا سکے اور دین سکھا سکے۔ لیپ ٹاپ کے لیے ہمارے بچے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تعلیم لے رہے ہیں۔ مدارس پورے طریقہ سے قانونی اور آئینی دائرے میں چلتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے اجلاس کے ختم کے بعد میڈیا والوں کے سامنے آ کر اجلاس کے جو اہم نکات تھے، جو تجاویز پاس کیے گئے تھے، ان کو بیان کیا اور سامنے رکھا۔ اسی طرح سے میڈیا والوں کے ہر سوال کا تصفی بخش جواب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم عنایت فرمایا۔ ایک مرتبہ میں آپ کا دل بھر کے جو سوال کرنا ہے وہ کر ایک ایک بولے، چاہے آپ بول لیں چاہے آپ بول لیں، فرمائیے۔ میں تو کہہ چکا ہوں، مدارس اسلامیہ سن 1866 سے چل رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں رکھی گئی۔ جن لوگوں نے بنیاد رکھی تھی ان لوگوں نے یہ اصول بنایا تھا کہ ہم گورنمنٹ سے کوئی امداد نہیں لیں گے، مسلمان ان کو چندے سے چلائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے نظریات اور سوچ وچار جو بنائے تھے وہ یہ تھے کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا اس کی رویداد بتاتی ہے کہ یہاں ہندو بھی داخلہ لیتے تھے اور پڑھتے تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں ان کو پڑھایا جاتا تھا۔ ہم نے ایک تو یہ بنیاد آج تک دارالعلوم سے لگے ہوئے جتنے بھی دنیا بھر میں مدرسے ہیں، ہم نے یہ بنیاد بنا رکھی ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ سے امداد لے کر مدرسے کو نہیں چلاتے، جو چندہ مسلمانوں کا ہوتا ہے اس چندے کے ساتھ چلتے۔ دوسری بات، جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ قتل و قتال کرتے ہیں یا ہم لوگ اسلام کے سوا کسی اور مذہب کے ماننے والے کو جینے کا حق نہیں دیتے یا ہم دہشت گردی کرتے ہیں، ہم نے دارالعلوم کی تاریخ اور اس کے نظریے کو پیش کیا۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارے بچے نہ آگ لگاتے ہیں ٹرینوں کے اندر، نہ بسوں کے اندر آگ لگاتے ہیں۔ ہمارے بچے ان تمام چیزوں سے دور رہ کر اگر انہیں احتجاج بھی کرنا ہوتا ہے تو اپنے غصے کو ظاہر کرتے ہیں۔ مرنا، مارنا، لڑنا، لڑانا، آگ لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تیسری چیز جو میں نے وہاں کہی ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم الیکشن خود لڑتے ہیں،
نام جماعتی اعتبار سے الیکشن لڑاتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی بھی دنیا کی سیاست کے اندر آدمی دخیل ہو، ہمارے ساتھ اس کا ملنا، ہمارا اس سے ملنا، اس کا ہم سے ملنا، یہ دنیا میں چلتا ہے، یہی ہمارا کام تھا، اسی کو ہم نے کہا۔ باقی ہمارا یہاں اجتماع اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، سارے ہندوستان کے لوگ یہاں جمع ہیں، وہ صرف مدرسوں کا مسئلہ ہے کہ مدرسوں کے چلانے کے اندر اگر قانون کے اعتبار سے کوئی کمی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اندر کسی طرح کی مداخلت ہے تو وہ اس کمی کو دور کرنا چاہیے، تاکہ جو دستوری حق ہے اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے کا، اس کے اندر ہم مجرم قرار نہ دیے جائیں۔ یہ مقصد تھا، اسی لیے سب لوگ جمع ہوئے تھے، ان سے یہ بات کہی گئی۔ سر آپ نے ایک بات اور کہی تھی فرمائیے کہ جو اس سرکار سے پہلے کی سرکار تھی تو وہ بہت سہولتیں دیا کرتی تھی اور وہ مانتی تھی۔ میں نے یہ بات بھی کہی تھی، جی۔ اس لیے کہ وہ پرانے لوگ تھے اور وہ علماء اور دارالعلوم دیوبند نے کیا ملک کی آزادی میں کام کیا ہے، آیا ان کے برابر میں کھڑے ہو کے کام کیا یا ان کے پیچھے کام کیا یا ان سے 10 قدم آگے بڑھ کر کام کیا، وہ اس چیز کو جانتے تھے۔ اس بنیاد کے اوپر وہ دارالعلوم کو مراعات دیتے تھے۔ اب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، اب جو لوگ ہیں وہ دارالعلوم دیوبند اور علماء کی اس آزادی وطن کے لیے جہاد کو نہیں جانتے، اس لیے جو سہولتیں دیتے تھے اب وہ سہولتیں بھی نہیں مل رہی ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے۔ حضرت صاحب نے کہا کہ سرکار کی امداد پر ہم تھوکتے نہیں ہیں۔ نہیں، ہم سرکار کی امداد لیتے ہی نہیں، لوگ اس امداد کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اس امداد کو نہیں لیتے، ہم قبول نہیں کرتے ہیں، ہم اس امداد کی نہ فکر کرتے ہیں نہ ہم اس امداد کو لیتے ہیں۔ حضرت کچھ نیوز چینلوں نے دکھلایا کہ مدرسے میں جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں، کہ جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے مدرسے کے سروے کو۔ یہ غلط ہے، جھوٹ بولتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جانچ نہیں ہے۔ یہ کسی چینل والے نے یہ اڑایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند غیر قانونی طریقے پر چل رہا ہے، یعنی وہ کسی یہ جو وقف بورڈ ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کے اندر، لیکن یہ غلط ہے۔ دارالعلوم کسی ایک بورڈ سے ملحق سوسائٹی کے ساتھ اور دارالعلوم اسی طرح کا۔ سر ایک سوال ہے، کیندر سرکار اور یوپی سرکار سے آپ کی کوئی ناراضگی ہے یا کام صحیح کر رہی ہے؟ ہماری ناراضگی، کس کی ناراضگی؟ دارالعلوم دیوبند کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم ناراض ہوتے ہیں نہ کسی سے خوش ہوتے ہیں۔ ہماری کیا ناراضگی ہے؟ ناراضگی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی جو کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کو اتار دیا کسی نے، یا وہ کسی دوسرے کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ بابا ہم تو زمین پر بیٹھ کر پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی کرسی سے کیا لینا؟ سر آج کی بیٹھک میں کیا اس بات سرکار اگر مدد لیں گے تو کیا ان کے نیم ماننے پڑیں گے، اسی لیے منع کریں؟ نہیں، ہمارا یہ ایک مذہبی کام ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مسجد اور مدرسہ یہ خالص ہمارا مذہبی، ہم اپنے مذہب کے لیے کسی گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیتے، چاہے ہم انگریز سے بھی نہیں لیتے تھے، کانگریس سے بھی نہیں لیتے تھے، آج بھی نہیں لیتے ہیں۔ ہم اپنے مذہب کے لیے کسی کے محتاج نہیں، ہم خود کریں گے۔